بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میں ہوں ارملہ حسن، ساتھ ساتھ آپ کو جمعہ مبارک بھی کہیں گے. جناب امید کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، آپ کی صبح اچھی ہوئی ہوگی، آپ ویکنڈ کے لیے تیار ہوگے. لیکن بہت سارے لوگوں کا ویکنڈ نہیں ہے. میں ہر فرائیڈے کو یہ بات کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا ویکنڈ نہیں ہوتا. میرا چونکہ لانگ ویکنڈ ہوتا ہے تو اس لیے فرائیڈے کو میری انرجی ڈبل ہوتی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کل میری چھٹی ہے اور بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے ایسے چھٹی. لیکن کوئی بات نہیں جی، بچوں کے سکولز کھل گئے ہیں، اماں ابا خوش ہوں گے. کچھ ایسے سکولز کھلے ابھی کچھ بند بھی تھے. مطلب مجھے ریئلائز ہوا کہ کچھ سکولز میں ابھی تک ہیں اور 17 کے بعد سے جو معاملات ہیں وہ ان کے دوبارہ سے سٹارٹ ہوں گے. سو آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے پیرنٹس کے لیے سمر ویکیشن کے بعد بچوں کو اسکول بھیجنا، امائیں بڑی خوش ہوں گی ویسے آئی مس سے. چلے جی آگے بڑھتے ہوئے، ایز یوزول آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے. ہم پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف موضوعات پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سیاست کا جو رخ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اور ہر آنے والا دن اگر کہا جائے کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. فیض حمید کے جی کورٹ مارشل کے سلسلے میں مزید 3 ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں ان کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تینوں افسران کا جو ایک سیاسی جماعت ہے اور فیض حمید صاحب کے جو درمیان رابطہ کاری میں شامل ہونے کے حوالے سے بھی خبریں ہیں. وزیر اطلاع طاہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک ادارے نے خود احتسابی کا عمل شروع کیا ہے. ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کے لیے کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. جنرل فیض اور 3 افسران کے بعد لگتا ہے کہ مزید بھی گرفتاریاں ہوں گی. بانی پی ٹی آئی کی خواہش جنرل فیض کے اقدامات میں شامل تھی، ایسا بھی کہا ہے طاہر صاحب نے. بانی پی ٹی آئی سب کو لیڈ کر رہے تھے، جبکہ قومی اسمبلی میں بات کی جائے تو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل پر قانون اپنا راستہ خود اپنائے گا. اور اہم خبر یہ بھی ہے جی کہ پنجاب میں تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے. حماد اظہر جو تھے ان کی جانب سے پنجاب کی صدارت چھوڑنے کے بعد جو پی ٹی آئی کے پنجاب لاہور کے جو صدر تھے چودھری اصغر گجر اور جنرل سیکرٹری حافظ ذیشان نے بھی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. ملکی حالات و واقعات، سیاست کس طرف جا رہی ہے، اسی پہ تجزیہ لے لیں گے. ہمارے ساتھ محمد صالح ظافر صاحب موجود ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ صالح صاحب بہت کہ آپ نے ہمیں گڈ مارننگ پبلک میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ جنرل فیض حمید والا جو معاملہ ہے اس پہ ہم 2-3 دن سے بات کر رہے ہیں. جو فوج کے اندر یہ خود احتسابی کا عمل شروع ہوا ہے اور ابھی مزید جو 3 افسران کی گرفتاری ہے، اس کے بعد یہ آپ معاملات کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جی؟ جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری ہے اس کا پس منظر بالکل اس پہ توجہ ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ فیض حمید کی گرفتاری کیوں عمل میں آئی ہے. فیض حمید میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے ان ایمبیشس افسرز میں شامل تھے جنہوں نے اپنی تاش اس وقت سے لگانا شروع کی تھی جب یہ فوج میں بریگیڈیئر تھے، اور بریگیڈیئر کی عہدے سے ترقی پاتے ہی میجر جنرل بننے کے بعد میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، انفارمیشن دے رہا ہوں جو کہ آئندہ 48 گھنٹے میں سامنے آئے گی. انہوں نے جتنے بھی اپنے کمپیٹیٹر تھے جو کہ ان کے ساتھ کہیں مقابلے میں آ سکتے تھے، ان سب کی فائلیں خراب کرانے کے لیے ایک عملی پر ایک منصوبے پر کام کیا. چنانچہ یہ فوجی کاموں کی طرف توجہ کم کرتے تھے. اپنے جو ان کے حریف تھے یا مد مقابل کہہ لیجیے یا جو ان کے ساتھ دوڑ میں شامل تھے، ان کی فائلیں، ان کے کیسز کو خراب کرنے پر ان کی پوری توجہ تھی. اور ان لوگوں میں صرف ایک جنرل عاصم منیر ہی شامل نہیں تھے، بلکہ اور بھی 2-3 جرنیل ان کے ہدف تھے. اور وہ 2-3 جرنیل جو ہیں وہ ان کے ساتھ جب آخری مقابلہ ہوا ہے، جب آخری پینل بنا ہے تو اس میں ان کے نام بھی تھے. لیکن یہ ملک کی میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے کہ ان کا وہ جو منصوبہ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، اور آج پاکستان کو ایک بہت اچھا آرمی چیف مل گیا ہے جن کے ارادے، جن کی نیت بالکل صاف ہے، جو ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جن کی پوری توجہ ملک کے دفاع پر ہے، اور وہ ایک نیک نام اور نیک سیرت شخص ہے. میں یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ آج فوج کے سربراہ ہے، لیکن چونکہ میں ان کے پس منظر سے پوری قوم کی طرح آگاہ ہوں تو اس بنیاد پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک فیض حمید صاحب کا تعلق ہے، یہ ڈے 1 سے جب سے انہوں نے ISI میں اختیار کی تھی شمولیت،
اس کے بعد سے ہی لے کر یہ جن حرکتوں میں ملوث رہے ہیں ان کی بنا پر یہ فوج میں یہ خدشہ موجود تھا کہ فیض حمید جو ہے وہ ایک دن ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلائیں گے. ان کا اگرچہ ہدف ان کی منزل فوج کا سربراہ بننا تھا، لیکن میری دانش کے مطابق ان کے عزائم کچھ اس سے بھی زیادہ تھے. ان کا ارادہ ہرگز فوج کا سربراہ بننے تک نہیں تھا، بلکہ اس سے آگے ان کا جو ارادہ، جو ان کا ذہن تھا، وہ یہ تھا کہ ان کو کسی طریقے سے ملک کا اقتدار ملے اور اس کے بعد یہ وہ کچھ کریں جو ان کے ذہن میں کچھ موجود تھا. وہ کیا تھا یہ تو اب تحقیقات ہوں گی، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرنا چاہتے تھے، ان کے کیا ارادے تھے. تو جہاں تک ان کی گرفتاری کا تعلق ہے، یہ تو پچھلے کم و بیش 1.5 سال سے ان کے معاملات کی تحقیقات ہو رہی تھی، اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے پاس اس امر کے بہت زیادہ ٹھوس شواہد موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، جن سے یہ ثابت ہوا ہے کہ فوج میں بھی ان کا جو کردار تھا، جو ان کی کارکردگی تھی، وہ اتنی حوصلہ افزا نہیں تھی. اچھا سولی صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، کے بعد بھی میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو آپ نے ان کے معاملات کے حوالے سے کہا، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب بانی پی ٹی آئی حکومت کے اندر بھی تھے تو انہوں نے جلسوں کے اندر ان کا نام لیا، پھر جب حکومت بنی ان کا نام بہت زیادہ اس وقت گردش کر رہا تھا، اور اب بانی پی ٹی آئی نے اس حوالے سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ میرا فوج کے معاملات سے کیا لینا دینا ہے، فیض حمید کے حوالے سے جو بھی کارروائی ہو رہی ہے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور دوسری جانب حکومت، موجودہ حکومت اس حوالے سے کہہ رہی ہے جی کہ بانی پی ٹی آئی ہوں یا جنرل فیض حمید ہوں، یا آپس میں ان کا رابطہ تھا، تمام چیزوں کو لیڈ کرنے والے بانی پی ٹی آئی خود تھے. یہ جو سیاست کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس معاملے کو، اس حوالے سے کامنٹ دیجیے گا. عرض یہ جی کہ فیض حمید صاحب کے معاملات سے ان کی جو لا تعلقی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی، پی ٹی آئی کے بانی کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ماضی میں بھی ان کو جہاں سے بھی گرم ہوا آتی تھی، خواہ ان کا کہیں کتنا ہی قریبی کا آدمی کیوں نہ ہو، ساتھی نہ ہو، وہ اس کو ڈش کر دیتے تھے، جسے دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے تھے کہ اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیتے تھے، حالانکہ وہ انتہائی ان کے قریبی لوگ ہوتے تھے. ان کا جو فوج کے ساتھ تعلق ہے وہ فوج کے ساتھ تعلق نہیں تھا بانی پی ٹی آئی کا. ان کا تعلق تھرو آؤٹ آئی ایس آئی اور خفیہ اداروں سے رہا ہے. یہ ان کی سرپرستی میں پیدا ہوئے تھے، ان کی سرپرستی میں یہ بڑے پلے تھے، اور ان کی سرپرستی میں ہی یہ انہوں نے آج تک کا یہ مقام حاصل کیا. اور آج بھی جب وہ چیخ مارتے ہیں تو وہ روتے ہیں تو یہی تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے وہی سرپرستی واپس ملنی چاہیے. آپ کو جہاں تک یاد ہو، آپ کو یقیناً یاد ہوگا جہاں تک ان کی فیض حمید کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے، آپ یہ پورے جب تک ان کو 4 سال انتظار کر سکتا ان کا کنیکشن کا ایشو آ رہا ہے. صالح صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ زبان میں وہ اتنا گہرا ہے جی، میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. اور جب یہ فوج کے ساتھ 1 پیج کی بات کرتے تھے تو اس کا مطلب فوج نہیں تھی، اس کا مطلب فیض حمید تھے، اس کا مطلب کوئی دوسرا اور تیسرا جنرل نہیں تھا، فیض حمید کے ساتھ ان کے معاملات تھے. اور اس کا ثبوت اس وقت ملا جب فوج کے سربراہ نے ان سے کہا کہ فیض حمید کو ریلیو کر دے، کیونکہ آئی ایس آئی کے چیف کے طور پر ان کی اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت فوج کے جو سربراہ تھے وہ چاہتے تھے کہ فیض حمید آرمی چیف بننے کی جو ریس ہوگی اس میں شامل رہیں، کہ پینل میں نام آئے، اور اس کو ضروری تھا کہ وہ کم از کم 1 سال تک کسی کور کی کمانڈ کرتے. تو چنانچہ جب آرمی چیف نے ان سے کہا بانی پی ٹی آئی سے کہ آپ ان کو ریلیو کر دیں تاکہ یہ ہے کہ یہ ان کی انٹائٹلمنٹ بن جائے، تو انہوں نے اس کی نہ صرف مذمت کی بلکہ کل انہوں نے خود ہی کہا کہ میری اس بات پر فوج کے سربراہ سے تلخ کلامی ہوئی. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کا کس قدر گہرا گٹھ جوڑ تھا، تعلق تھا، کس قدر یہ ان کی سرپرستی میں چلتے تھے. اب آپ کو یاد ہوگا جب یہ انہوں نے خود اپنی زبان میں کہا ہے کہ جب ہمارے بجٹ کے لیے ارکان پورے نہیں ہوتے تھے تو یہ فیض حمید ہی تھے جو ان کے ارکان پورے کیا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ ایک پہلی اٹیمپٹ ہوئی تھی عدم اعتماد کی، اس کو ناکام بنانے کے لیے جس میں ان کو کانفیڈنس کا ووٹ لینا پڑا تھا، اس کے لیے بھی ارکان انہوں نے فیض حمید نے پورے کرا دیے تھے. ورنہ سید یوسف رضا گیلانی جو ان کے مقابلے میں الیکشن جیت چکے تھے، اور ان کا الیکشن جیتنا یہ ثابت کرتا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں اعتماد حاصل نہیں رہا، وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں.
تو یہ پورا ایک پس منظر ہے. یہ کس طرح اس سے انکار کرتے ہیں؟ پھر آپ یہ غور کیا ہوگا کہ 4 سال ہوتا تھا کہ فیض حمید ان کے پاس نہیں ہوتے تھے یا یہ فیض حمید کے پاس نہیں یعنی جاتے ان تھے. کا سیاست، ان کے سیاسی جو سفر ہے اس کے اندر فیض حمید صاحب کا کردار رہا ہے. اب ان کی لا تعلقی سے یا ان کے اس طرح کے بیانات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ کھلے عام ساری چیزیں ہیں، سب کے سامنے موجود رہی ہیں. اچھا جی، اب ملک کی ذرا سیاسی صورتحال پہ بھی بات کر لیتے ہیں. یہ تو معاملہ ہو گیا فوج کے حوالے سے. صالح صاحب، یہ جو ملکی صورتحال میں ہم اکانومی کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں بہت سارے مسائل ابھی درپیش ہیں. 2 کے پرائم منسٹر نے ابھی 14 اگست کے موقع کے اوپر کہا ہے کہ جی ہم بہتری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ ہمیں پرانی باتوں کو بھولنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. پر کیا یہ سیاستدان پرانی باتیں بھولنے کو تیار ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ جو ملکی حالات ہیں ان پہ قابو پایا جائے، سب مل کر بیٹھ کر بات کریں، کوئی مسائل کا حل نکالیں؟ آپ نے اپنی اس گفتگو کے ایک جملے میں یہ کہا کہ یہ سیاستدان آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ اگر تو پی ٹی آئی کے بانی کی طرف ہے تو وہ تو سیاستدان نہیں ہے. نہیں، میں ان اتحادی حکومتوں کی بات کر رہی ہوں. یہ حکومت کے جو باقی تمام جہاں تک اتحادی حکومتوں کی بات ہے تو میں اپنے معلومات کی بنیاد پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں کہ اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان جو کم از کم نکات پر اتفاق موجود ہے اور خاص طور پر ملکی معیشت کو درست کرنے کے لیے ان کے درمیان مفاہمت پائی جاتی ہے. جہاں تک چھوٹے موٹے اختلافات کا تعلق ہے وہ تو اپنی سیاسی جماعت میں بھی ہو سکتی ہے، اپنے خاندان میں بھی ہو سکتی ہے، اپنے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اختلافات جو ہیں وہ اتنے زیادہ سنجیدہ نہیں ہیں کہ ان کی بنیاد پر تشویش ظاہر کی جائے. میں جیسے آپ نے چونکہ معیشت کا ذکر کیا تو ایسا ہی ایک ادارہ بنایا گیا، ایک تنظیم بنائی گئی، ایک پورا فساد بنایا گیا جس کے نیچے پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم اقدامات ہو رہے ہیں. اور میرا اس بات پر ایمان ہے کہ اگر ملک میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بد امنی کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تو بہت جلد چند مہینوں میں آپ کو ملک کی اکانومی جو ہے نا بہت بہتر نتائج دکھانا شروع کرے گی. ابھی پرائم منسٹر نے آپ دیکھا یوم آزادی کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا کہ بہت جلد ایک اکنامک اپنا پلان جو ہے قوم کے سامنے پیش کریں گے. اس اکنامک پلان کا جو ایک بنیادی جزو ہے وہ یہ ہوگا کہ مہنگائی کو کس طرح ختم کرنا ہے. اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا اس موقع پر کہ ہم پاکستان میں جو بجلی کے بل ہیں ان کو نیچے لانے کے بارے میں بھی اعلان کریں گے. تو مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ معاملات جس طرح اس وقت صورتحال چل رہی ہے اگر اس کو اسی طرح سے نکھار ملتا رہے تو آپ کو یہ چند مہینوں میں آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے. اور جو لوگ پاکستان میں افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں میرا اس بات پہ یقین ہے کہ وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آپ نے غور کیا کہ پچھلے چند دنوں میں ایک ماحول بن گیا تھا، ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ سری لنکا میں یہ حالات ہو گئے ہیں، کینیا میں یہ حالات ہو گئے ہیں، بنگلہ دیش میں یہ حالات ہو گئے ہیں، فلاں ملک میں یہ حالات ہو گئے ہیں. تو ہم پاکستان میں بھی اسی طریقہ سے بد امنی کی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ ود ان 3-4 ڈیز وہ تمام جو ان کی خواہشات تھی تو تہ خاک میں مل گئی ہیں. اور میرا اس بات پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کرنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کو بھی اپنے فرائض کی انجام دہی میں بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی، بہت زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا اور ضرورت سے زیادہ سیاسی معاملات میں خود کو اپنے آپ کو دخیل کر کے اس میں الجھ کے اپنی توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں. پاکستان کی اس وقت اشد ضرورت ہے یہ آپ نے جو ایک تو اس کا استحکام برقرار رہے اور دوسرا اس کی اکانومی پر بھرپور توجہ دی جائے. یہ جو آپ نے ادھر ادھر کی بات کی، یہ ادھر ادھر کی آپ جو کہہ رہے ہیں نا، دھیان ادھر ادھر نہیں لگنا چاہیے. مسئلہ صالح صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ مشکل میں ہے نا وہ عوام ہے. شاید ہم کہیں نہ کہیں اس پریولیج کلاس میں آتے ہیں جنہیں شاید 50,000 60,000 بجلی کا بل دیتے ہوئے مسئلہ ہے ہمیں بھی، لیکن اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا ایک 15,000 کی آمدن والے انسان کو ہے یا 20,000 والی آمدن والے انسان کو ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں جس طرح آپٹومسٹک ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اکانومی بہتر ہوگی، کیا یہ جو گراس روٹ کے مسائل ہیں، جو بیسک مسائل ہیں، روٹی پانی بجلی، یہ ساری بیسک نیسیسٹیز ہیں، یہ حل ہو پائیں گے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں اس طرح کے جب بھی اقدامات ہوئے ہیں تو میس لیول کے اوپر ہوئے ہیں. یہ چھوٹی چیزیں کہیں نہ کہیں عوام پہ اثر انداز ہوتی رہتی ہیں. آپ نے کہا جی یہ حل ہوئیں گے یا نہیں ہوں گے؟ حل ہونا پڑے گا.
اس کا تعلق جو معیشت کا سدھار ہے اور خاص طور پہ جو بجلی کے بل کا ذکر ہو رہا ہے، جو مہنگائی کی وجہ سے عوام کو اور مجھے اور آپ کو بھی پریشانی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سبھی لوگ جو ہیں وہ اس قدر ہی آسودہ حال ہو کہ انہیں یہ جو مہنگائی ہے اور جو بجلی کے بل تنگ نہ کر رہے ہوں، وہ یقیناً مجھے اور آپ کو بھی تنگ کر رہے ہوں گے. میرا تو اس سے آگے بڑھ کر بیان ہے، میں اس سے زیادہ بڑھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس معیشت کو بہتر بنانا جو ہے، مہنگائی کو ختم کرنا جو ہے، یہ عوام کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ یہ ملک کی ضرورت ہے. اگر ملک کو مستحکم رہنا ہے، ملک کو قائم رہنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کے اوپر توجہ دی جائے. یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. آپ تو اس کو ابھی اپنی گفتگو میں اس کو جوڑ رہے تھے حکومت کے ساتھ. میں اس کو حکومت کے ساتھ نہیں جوڑتا. میری دانست میں یہ ملک کے بقا کا سوال ہے، اور یہ ملک کی بقا جو ہے اسی طریقے سے یقینی بنائی جا سکتی ہے کہ عوام کو آرام اور آسائش مہیا کی جائے، ان کو آسودگی فراہم کی جائے، ان کو یہ ان سے محفوظ کیا جائے، محفوظ بنایا جائے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے. اب تو ہمارے سر پہ جو بجلی کے بل جو ہے، انہوں نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں. مہنگائی، ابھی یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی کہ پچھلے چند ہفتوں پہلے تک پنجاب میں آٹے کی قیمت جو ہے وہ نیچے آئی تھی، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا. وہاں پہ روٹی سستی ملنا شروع ہو گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے کے اقدامات کی ضرورت ہے، اور اسی طرح کا سٹیپ جو ہے بجلی کے حوالے سے بھی لیا جانا ناگزیر ضرورت ہے. اور میرا ایمان ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے کمیٹی تو قائم ہو چکی ہے اور اس کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور چند دنوں میں اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اور یہ نتیجہ یقیناً مثبت آنا چاہیے. اور اگر یہ نتیجہ یہ نہیں نکالتے جس کی بدولت یہ بجلی کے بل جو ہیں یہ اگر کم نہیں ہوتے، تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام ہی نہیں، پاکستان کی جو ریاست ہے، مملکت ہے، اس کے لیے بھی بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. چھوڑیے سیاست کی باتوں کو، یہ میں آپ کو ملک کی بقا کو اس کے ساتھ منسلک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ صالح صاحب، بہت شکریہ. صالح ظافر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی، موجودہ صورتحال کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں جی. ہم ارشد ندیم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو پاکستان کے حصے میں آئی ہے، لیکن جہاں پہ ان کو اتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پر ایک اور ہمارے جو اولمپئن ہیں ان کا شکوہ بھی سامنے آیا ہے. سول اولمپکس میں جو برانز میڈل جیتنے والے جو باکسر ہیں حسین شاہ، انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا نہیں جا رہا. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ساؤتھ ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے پر ان کے بیٹے کو اعلان کردہ جو 10 لاکھ روپے تھے وہ بھی نہیں دیے گئے ہیں. پوری کہانی کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ حسین شاہ صاحب کہ آپ نے ہمیں اس موقع کے پر جوائن کیا. سب سے پہلے تو بتائیں ہمارے ناظرین کو، اور ساتھ ساتھ جو آپ نے پاسٹ کے اندر ملک کے لیے ایک اولمپئن کھلاڑی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی ہیں، یہ بھی بتائیے کہ ابھی آپ کہاں ہیں، کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ السلام علیکم. میں حسین شاہ ہوں. حسین شاہ جس سے 1988 میں پاکستان کے لیے برونز لیا تھا اولمپک گیم میں، اور اس کے علاوہ کنٹینیو 5 مرتبہ سیف گیم میں کنٹینیو پہلا پاکستانی ہوں. کنٹینیو پاکستان میں سیف گیم میں نے گولڈ لیا ہے، اور اس کے علاوہ میں ایشیا میں بھی میڈل لیا ہوں. گولڈ بھی لیا ہوں، ایشین گیم میں بھی سلور لیا ہوں. اتنے میڈل لیے مجھے بھی یاد نہیں ہیں. 9 سے 10 تو میں نے پاکستان سے انٹرنیشنل گولڈ لیا میں نے. تو اب میں کوچ ہو گیا ہوں، کوچ بن کے آ گیا ہوں. اس لیے آ گیا ہوں کہ دیکھا کہ وہاں کے پاکستان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے اس ٹائم، کہ اولمپک سے میڈل لایا. میڈل کے بعد تو پھر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، تو مجبوراً مجھے بھاگنا پڑا وہاں سے. چھوڑ کے انگلینڈ چلے گیا، وہاں کھیلا پروفیشنل باکسنگ. اس کے بعد امریکہ چلے گیا، 1.5 سال وہاں کھیلا.
اس کے بعد پھر جاپان آ گیا، پھر جاپان میں پرمنٹ پھر میں یہ آ گیا. اچھا، تھوڑی سی مزید وضاحت کیجیے گا اس حوالے سے، اپنے جو اولمپئن ایز اے اولمپئن آپ کا جو کریئر تھا اس کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا پاکستان سے جو جاپان تک کا آپ کا جرنی ہے اس حوالے سے بھی بتائیں. جی ہاں، میں پہلے پاکستان میں تھا، بہت اچھا کھیل رہا تھا وقت سے. میں نے کافی سارے گولڈ میڈل لیے، پاکستان کو دلائے. اور پھر اس کے بعد پھر میں نے دیکھا وہاں کے حالات اچھے نہیں، اس لیے کہ میں نے اولمپک سے میڈل لایا، کچھ بھی نہیں ملا. ایک پلاٹ ملا تھا گورنمنٹ سندھ نے مجھے دیا تھا گلستان جوہر میں، پیپر خالی دیے تھے، وہ بھی سارے لے لیے، نہیں ملا پلاٹ مجھے. اور اس کے علاوہ پھر کوئی فائدہ نہیں تھا، مطلب لائف خراب ہو جائے گی، میری تو خراب ہوگی، بچوں کی خراب ہو جائے گی. پھر میں آ گیا جاپان، اور اب بچوں کو پورا یہیں پہ سیٹ کر لیا. بیٹے کو بھی جوڈو کھلایا، جوڈو سکھایا، کیوں یہاں کی نیشنل قومی گیم ہے ان کی، جاپان کی جوڈو کی. میں نے سوچا کہ میں بیٹے کو جوڈو سکھاؤں تو میرا بیٹا زیادہ ترقی کرے گا، اس کو پاکستان کی طرف سے کھلاؤں. تو پھر پاکستان کے نام نکلا. انشاءاللہ میرا بیٹا 2 اولمپک کھیلا، 2 اسٹیٹ گیم میں گولڈ لیا، اور کتنے ایشین گیم، کتنے گیم کھیلے. ابھی میں تو ظاہر ہے پاکستانی ہوں، میں پاکستان طرف بیٹے کو کھلا رہا ہوں. اس کے علاوہ یہ کہ میں وہاں پہ پھر یہ نا پاکستان میں تھا تھوڑا، پھر ڈر گیا حالات کو دیکھا، مطلب یہ حالات بہت ڈینجر میں نکلوں وہاں سے. پھر نکل کے یہ آ گیا، پھر پکا ابھی جاپان میں سیٹل ہو گیا. جیسے آپ نے بھی کہا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن آپ نے پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز اپنے نام کیے ہیں. اگر پاکستان کو آپ کی مستقبل میں ضرورت پڑتی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ بالکل 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 یار، پاکستان میرا ملک ہے. اور اس کے علاوہ سپورٹ کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں میں اپنے بیٹے کو بھی تیار کیا، یا جاپان میں رہ کے اس کو تیار لگا. میرا بیٹا انگلینڈ میں پیدا ہوا ہے، اس کو میں جاپان لایا، جاپان میں ٹریننگ کرایا اس کو جوڈو کا، اس کو کھلایا، اسے 2 اولمپک کھلایا، پاکستان کی طرف سے کھلایا. 2 اولمپک کھلایا، 2 اسٹیٹ گیم میں سے گولڈ لیا ہے، ایشیا سے میڈل لایا، کامن ویلتھ گیم سے 2 میڈل لایا. سنا تو ہم تو چاہتے ہیں ہمارا ملک کا نام روشن ہے، پاکستان کا نام روشن ہے. سنا میرے ساتھ جو چاہیے مدد میں کرنے کے تیار ہوں، حاضر ہوں. میں، میری فیملی، میرا بیٹا بھی ابھی وہ بھی جوڈو سکھا سکتے ہیں ان کو. کچھ عرصے کے لیے پاکستان ہے، وہاں ٹریننگ کرا کے واپس آ جائیں، یا ان کے بچوں کو یہ جاپان منگا لیں ٹریننگ کے لیے، یا ٹریننگ کرائے ان کو. میری جو مدد چاہیے میں آدمی سے تیار ہوں. اور میں نے فیڈریشن کو آلریڈی بول چکا ہوں پہلے بھی، جو باکسنگ جنرل سیکرٹری ہیں ان کو میں نے کہا بھائی میری جو بھی مدد چاہیے میں کرنے کے تیار ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جب بھی ضرورت ہوگی آپ حاضر ہیں، اور آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے بھی بات کی. ان دا اینڈ کوئی بھی میسج پاکستانی عوام کو دینا چاہیں، پاکستانی گورنمنٹ کو دینا چاہیں؟ بس ایک ریکویسٹ ہے، میں ایک ریکویسٹ کروں گا. اللہ اپنا گورنمنٹ آف پاکستان سے، اور ابھی جو وزیر اعظم سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے، کہ بھائی جو میرا حق تھا، جو میرا پلاٹ مجھے ملا تھا، مجھے پلاٹ مجھے واپس دیا تھا، تاکہ میں کب میری فیوچر میں پاکستان آؤں تو وہیں میں رہوں، اور نیچے باکسنگ کا کلب بناؤں، نیچے باکسنگ کلب اور اپنا گھر بناؤں. جو مجھے پلاٹ دیا گیا تھا مجھے واپس دلایا جائے. آپ کی ہم مہربانی. بھی اپنے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کا جو بھی آپ سے کمٹ کیا گیا تھا وہ آپ کو دیا جائے. تھینک یو ویری مچ حسین شاہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی ہمارے سابق اولمپئن ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں جناب.
इंटरनेट के बहुत मेजर मसले चल रहे हैं. 4G आपका काम नहीं कर रहा, वाईफाई या जो भी डिवाइसेस आपके पास मौजूद हैं, स्पीड इतनी स्लो है कि आपको काम करना, कुछ ब्राउज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है. पाकिस्तान में जी सार्फिन को ताहाल जो इंटरनेट है उसको सर्विसेज इस्तेमाल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है. इंटरनेट चल तो रहा है मगर उसकी स्पीड मुसलसल कम है और ख़ुसूसन डेटा पर इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो खलल का शिकार है. तो आखिर क्या वजह है? कोई टेक्निकल इशू है या जो हम फायरवॉल के हवाले से भी बात कर रहे हैं, इस पे ज़रा कमेंट ले लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं चीज़ों को. IT एक्सपर्ट है हमारे साथ हस्साम सुहेल, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं. थैंक यू वेरी मच हस्साम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया. सबसे पहले तो ये जो हम इंटरनेट इशू के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या इशू है जी? ये कोई टेक्निकल मसला है या जिस फायरवॉल का हम जिक्र सुन रहे थे पिछले कुछ दिनों से जो लॉन्च किया गया है, ये इसकी वजह से इंटरनेट के मसाइल हो रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए इनवाइट करा. पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम पिछले कोई 1 महीने से फेस हो रहा है. पहले ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि सबमरीन केबल्स के अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सर्विसेज डिग्रेडेशन है. फिर उसके बाद ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि पाकिस्तान में जो है वो नेशनल लेवल फायरवॉल इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये सर्विसेज अभी तक स्लो चल रही हैं. जो चीज़ें सुनने में आई है गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई एक ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है इस बारे में. बस हमें ये पता है कि इंटरनेट इज गोइंग टू बी रेगुलेटेड. हमें ये ऑफिशियली नहीं बताया गया कि कोई फायरवॉल इम्प्लीमेंट हो रही है या बैकएंड स्टोरी क्या है. बट जहाँ तक टेक्निकल या नेटवर्क की दुनिया में जो लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं उनका मानना यही है कि एक नेशनल लेवल फायरवॉल इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. नेशनल लेवल फायरवॉल इम्प्लीमेंट करना ये मतलब कोई नई चीज़ नहीं है किसी भी कंट्री के लिए. आपने अगर दुबई विजिट किया हो, आप UAE में किसी भी नेटवर्क में कनेक्टेड हो, सो यू कैन नॉट डू कॉल्स ओवर व्हाट्सएप क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड ट्रैफिक को ग्रिड ट्रैफिक माना जाता है और उसको ब्लॉक किया गया है. और इसकी वजह ये होती है कि टेलकोस को जो है कंपेटिटिव एडवांटेज दिया जाए, लोग रिचार्ज करें, ज़्यादा से ज़्यादा रोमिंग यूज़ हो. ठीक है. अच्छा, ये जो फायरवॉल के हवाले से हमें थोड़ा सा मज़ीद बताइएगा हसाम, और साथ साथ जो इससे फ्रीलांसिंग जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं लोग, उस इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है इस इशू की वजह से? मसला ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फायरवॉल ड्यूरिंग एन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, यानी आपने जो फायरवॉल डिप्लॉय करी है, अगर ऐसा है और आप फायरवॉल डिप्लॉय कर रहे हैं और आप वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर रहे हैं, आप उसे प्रोडक्शन नेटवर्क में टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. जब इंटरनेट स्लो हुआ, अच्छा ये बात मैं आपको एक और बताता चलूं कि अभी एक न्यूज़ सर्कुलेट है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर एंड अपवर्क, इन्होंने जो है पाकिस्तान को 3-4 दिन के लिए अनअवेलेबिलिटी मोड पे डाल दिया. ये सिर्फ अभी नहीं हुआ है, ये लास्ट मंथ भी हुआ था, बस न्यूज़ हाईलाइट नहीं हुई थी. तो करंटली अगर हम नुकसान की बात करें या डिसएडवांटेजेस देखें तो बिगर स्पेक्ट्रम पे, नेशन वाइड स्पेक्ट्रम पे प्रॉब्लम बहुत बड़ा है. नंबर 1, बिजनेसेस आर सर्वाइविंग. अच्छा, बिजनेस, कौन से बिजनेस सर्वाइव कर रहे हैं? प्रोडक्शन हाउसेस सर्वाइव कर रहे हैं, मीडिया हाउसेस सर्वाइव कर रहे हैं, ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है जो पाकिस्तान में भी एंटर हुई थी, सॉफ्टवेयर हाउसेस सर्वाइव कर रहे हैं. कॉल सेंटर्स के लिए प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम इसलिए कि वो अगर उन्हें इंटरनेट बैंडविड्थ पूरी मिल भी जाए तो क्वालिटी ऑफ इंटरनेट यानी रीचेबिलिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है. सॉफ्टवेयर हाउसेस जो पाकिस्तान में काम करते हैं, और ये मैं उन सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात कर रहा हूँ जो जिनके कस्टमर्स के लिए डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका, तो बिटवीन सॉफ्टवेयर हाउस एंड दैट कंपनी जो सॉफ्टवेयर हाउस को काम देती है, एक स्पेसिफिक सिक्योर टनल बनाया जाता है ओवर द इंटरनेट, ताकि सिर्फ वही सॉफ्टवेयर हाउस उस डेटा को एक्सेस कर सके और काम कर सके. उन टनल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. करंट अगर हम कल तक की बात करें तो कल तक पाकिस्तान में 45% ऑफ नेटवर्क बैंडविड्थ डिग्रेडेड थी, विच मीन्स के 45% इंटरनेट बैंडविड्थ जो है वो कम हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई. फिर मैंने आपको बताया रीचेबिलिटी का इशू है. ये मामला इस हद तक खराब हो गया है कि जब फाइवर ने कहा कि हम पाकिस्तान के तमाम फ्रीलांसर्स का अकाउंट होल्ड पर डाल रहे हैं 3-4 दिन के लिए, तो अब इस बात से अंदाजा लगाएं कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान लूज कर गया. हमें डॉलर लाने की बात करनी है
तो वो डॉलर जो फाइबर के थ्रू आ रहा था वो रुक गया. फिर कंपनीज, बिग सॉफ्टवेयर हाउसेस, बिग प्रोडक्शन हाउसेस, दे आर प्लानिंग टू मूव देयर हेडक्वार्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान, दे आर प्लानिंग टू मूव देयर बिजनेसेस. तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रहा है एंड इट कैन बैडली हिट पाकिस्तान की इकोनॉमी. और हम दुआ करते हैं कि ये हालात इम्पैक्ट तो इसका बड़े पैमाने पे आ रहा है. अच्छा, नेशनल लेवल पे अगर बात की जाए इस फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करने से सिक्योरिटी के हवाले से क्या चेंजेस आएंगे, हसाम ये भी बताइएगा. और ये जो इशू हम सारा जिसको अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसको सॉर्ट आउट होने में, सॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा आपके मुताबिक? जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि फायरवॉल, नेशनल लेवल फायरवॉल हो या ना हो, ठीक है, पीटीए के पास एक मैकेनिज्म है जिसके ऊपर ये तमाम आईएसपीज काम करती हैं. ठीक है. एंड व्हाट इज दैट मैकेनिज्म? दैट मैकेनिज्म इज कि जितनी भी आईएसपीज और जितने भी ये डेटा प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, दे आर लायबल टू शेयर यूआरएल एक्सेस लॉग्स या एक्टिविटी लॉग्स विद पीटीए. हर 6 महीने बाद उनको लॉग शेयर करने होते हैं. तो कहीं ना कहीं ट्रैकिंग तो वहां पे भी हो रही है. नेशनल लेवल फायरवॉल गवर्नमेंट सिर्फ अपने मकासद के लिए नहीं लगा रही. नेशनल लेवल फायरवॉल एक मल्टीपर्पज एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको जो है वो लास्ट माइल एंड में साइबर सिक्योरिटी भी एक्टिवेट मिल जाती है, विच मीन्स के एफआईए, साइबर क्राइम और दीगर इदारे बहुत इजीली उन चीज को ट्रेस कर पाएंगे. पूरी दुनिया में हर कंट्री नेशनल लेवल फायरवॉल यूज कर रही है. हम बहुत लेट आए हैं इस इम्प्लीमेंटेशन पे और हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हमें टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना है. So I hope and I pray कि ये टेक्निकल डिफिकल्टीज जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए. ये जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के हवाले से हसाम आप बात भी करें, ज़ाहिर है ये चीज़ें अगर प्लानिंग के साथ की जाएं या टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखा जाए तभी आप उसको इम्प्लीमेंट की तरफ जाएं, तो ताकि लोगों को मसाइल ना हो. क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो इंटरनेट के सहारे अपना काम कर रही है, अपनी सिस्टम को चला रही है. इवन हम सब कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है और पूरी दुनिया इस इंटरनेट के ज़रिए जा रही है. ऐसे लग रहा है कि हम किसी पुराने दौर में जा रहे हैं जो इंटरनेट के मसाइल हैं. दुनिया 5G और पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ लेकर आई है और अभी हम इंटरनेट जैसी एक्सेस को और उसको स्मूथली यूज़ करने के हवाले से कितने बड़े चैलेंज से दो चार हैं. थैंक यू वेरी मच हसाम. सुहेल हमारे साथ मौजूद थे. जी, ये जो फायरवॉल वाला मामला है इस पे उनके मुताबिक ज़ाहिर है फ़र्क तो पड़ेगा, चेंजेस आ रही हैं, दुनिया भर में इम्प्लीमेंट है, लेकिन पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं और उसका असर हमारी इकॉनमी, हमारी फ्रीलांस जो इंडस्ट्री है उस पर बहुत बुरा पड़ रहा है. इस हवाले से हमने सोचा बात की जाए. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. ब्रेक के बाद हम वापस आ गए. जनाब, आपको पता है हम हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं. मौसम के हवाले से भी आज हमने बात करनी है. स्पेसिफिकली जो सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है दरियाए चनाब में. जी, भारत ने बग़ैर इतला दिए पानी छोड़ दिया है जिसकी वजह से जो फ्लड वार्निंग है वो भी जारी की गई है. जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि इदारों को हाई अलर्ट रहने के हवाले से उनकी हिदायत भी सामने आई है. इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं. सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं. थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो ये जो पानी वाला मामला है दरियाए चनाब में, इसके हवाले से बताइएगा और इसकी वजह से जो फ्लड वार्निंग्स जारी की गई हैं, अलर्ट, उसके हवाले से भी बताइएगा. जी, बहुत शुक्रिया. देखिए, मुझे इसकी डिटेल यानी कितना पानी छोड़ा है वो तो आपदा वाले और इरिगेशन वाले एक तरह से उनके पास डाटा होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि दरियाओं के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं ना, उनके ऊपर अगर बारिश अच्छी पड़ जाए, जैसे पिछले 2-3 दिन से हमारा जो फ्लड फोरकास्ट VNL लाहौर में, वो एक तरह से वार्न कर रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे और एडवाइजरी अपनी में बता रहे थे कि जो दरियाए चनाब है और रावी है, उनके जो कैचमेंट एरियाज़ हैं ऊपर, यानी नॉर्थ ईस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब का जितना भी हमारी पट्टी है, उस तमाम एरिया पे अच्छी बारिश कल से चल रही है और अगले 2-3 दिन तक ये स्पेल 3 दिन तक एटलीस्ट और चलेगा. वक्फे से कभी दरमियानी और किसी वक्त मूसलाधार बारिश. तो ज़ाहिर है कि कैचमेंट एरियाज़ के ऊपर जब बारिश होती है तो फिर दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ जाता है. इसलिए वो कल से उन्होंने एडवाइजरी इशू की थी कि जो खानकी और हेड मराला और जो दूसरे 2-3 पॉइंट्स हैं उनमें पानी का बहाव मुसलसल उसमें बढ़ रहा है. तो दरमियाने दर्जे के तरह से फ्लड का खदशा है उधर. ठीक है.
اچھا سردار سرفراز صاحب، مجھے تھوڑا سا اپنی کوارڈینیشن کے حوالے سے بتایا. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی آپ کو ایڈوائزری کے اندر یہ مینشن کیا جا رہا تھا بار بار، یہ جو کوارڈینیشن ہے یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے؟ چونکہ اب ظاہر ہے فلڈ الرٹ وارننگز تو جاری کی گئی ہیں، اور آپ نے خود بھی کہا کہ پانی کے حوالے سے اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو معاملہ ہوتا ہے، تو تھوڑا سا کوارڈینیشن کو بھی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایکسپلین کر دیں. دیکھیے کوارڈینیشن تو الحمدللہ اچھی ہوتی ہے تمام اداروں میں. یعنی فورکاسٹ ایشو کرنا، جو جنرل ویدر فورکاسٹ ہے، اور اس کے مطلب اگر اس میں اس بارش میں شدت، اس میں آنے والی بارش میں زیادہ شدت دکھائی دیتی ہے تو باقاعدہ ایک طرح سے وارننگ یا ایڈوائزری ایشو کی جاتی ہے، جیسے کل ایشو کی گئی تھی. 2 دن پہلے بھی ایشو کی گئی تھی، لیکن کل اس کو اور ایک طرح سے زیادہ اسپیسیفائی کیا گیا کہ فلاں ایریاز میں زیادہ تیز موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. تو یہ جیسے ایشو ہوتی ہے تو اس کے فرسٹ ریسیپینٹ نیشنل لیول پہ این ڈی ایم اے ہوتا ہے، اور پروونشل لیول پہ پی ڈی ایم ایز ہوتے ہیں. پنجاب میں پی ڈی ایم اے پنجاب ہے، سندھ میں پی ڈی ایم اے سندھ ہے، کے پی میں ہے، اور اسی طرح سے بلوچستان میں ہے. ان سب کو انسٹنٹلی ایک طرح سے وہی ایڈوائزری یا وہی الرٹ جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے ان سے. تو اس کے مطابق پھر آگے ظاہر ہے پھر جو اقدامات لینے ہوتے ہیں وہ انہوں نے لینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بچاؤ کے کچھ. جی صحیح ہے. اچھا سردار سرفراز صاحب، جی سوری، آپ بولیے گا، اپنی بات کنٹینیو کریں. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم اے تو پروونشل لیول پہ ہوتا ہے، پھر آگے ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ تمام ڈی سیز کو جو عموماً ان کے ڈی ڈی ایم ایز ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز، اس کو عموماً ڈی سیز ہی ہیڈ کرتے ہیں. تو پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ظاہر ہے کہ پورے اس میں نا صوبے میں ڈسٹرکٹس میں چلی جاتی ہے وہی ایڈوائزری یا وہی وارننگ کہہ لیں. تو وہ پھر اکارڈنگلی ڈسٹرکٹ انتظامیہ اس کے مطابق جو بھی اقدامات لینے ہوتے ہیں وہ لیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سردار سرفراز، اب اوور آل ویدر کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو کیا صورتحال جی رہنے والی ہے؟ اور یہ تو ایک طرف آپ نے کہا کہ کوارڈینیشن جاری ہے، لیکن موسم چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آگے جو ہبس والا ہے، بارشیں ہو بھی رہی ہیں تو اس کے بعد ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے، تو کیا ایکسپیکٹڈ ہے جی آئندہ آنے والے دنوں میں ویدر؟ دیکھیے اصل میں مانسون میں تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ جس وقت بارش چل رہی ہو، بارش سے کچھ پہلے اور بارش کے کچھ بعد اور دوران بارش، تو موسم بہت خوشگوار ہو جاتا ہے، صحیح ہوتا ہے. لیکن پھر ظاہر ہے جب رک جاتی ہے بارش، ایک دو بریک آتا ہے، وقت آتا ہے، تو پھر ہبس اس میں ظاہر ہے کہ چونکہ جو ہوائیں آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں وہ پوری ایک طرح سے موائسٹ لیڈن ہوائیں ہوتی ہیں، موائسچر ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس میں رطوبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہبس ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ جو اسپیل چل رہا ہے یہ یعنی آج 16 اگست ہے، تو یہ 18 یا 19 تک چلے گا بیشتر علاقوں میں، سندھ میں بھی، اور اسی طرح سے بلوچستان کے شمال مشرقی اور مشرقی اضلاع تمام ان میں تو موسلادھار بارش ہے، اور اسی طرح سے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں اچھی تیز بارش ہے، اور کے پی کے تمام ہی اضلاع میں اچھی تیز بارش ہے. پھر کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں بھی ایون اب اچھی بارش ہو رہی ہے کل سے. تو یہ اگلے 3 سے 4 دن تک اسپیل چلے گا. اس کے بعد 1-2 دن بارش پھر بھی رہے گی، لیکن ہلکی ہو جائے گی، اس کی شدت میں کمی آ جائے گی 19 یا 20 اگست کے بعد. اور پھر 21 یا 22 اگست سے دوبارہ ایک اسپیل اور آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے وہ پھر 3-4 دن پھر اسی طرح سے تیز بارشوں کا رہے گا اسپیل. ٹھیک ہے. اور کراچی کے موسم کے حوالے سے اگر بات کریں تو ظاہر ہے پچھلے ہم نے کچھ دنوں میں دیکھا تھا کہ کراچی میں بھی بارشیں ہوئی تھیں اور ہلکی تیز بارشوں کا سلسلہ بھی ہوا ہے وہاں پہ. جی کراچی میں ہلکی پھلکی بارش تو روزانہ ہی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگست کے مہینے کی یہ فیچر ہوتی ہے کراچی میں کہ کلاؤڈی ویدر رہتا ہے اور لائٹ رین ڈیزل ہوتی رہتی ہے. آج صبح بھی ہو گئی ہلکی پھلکی، کہیں سے 1 ملی میٹر، کہیں سے 2 ملی میٹر پوری ہو گئی ہے. جو مانسون کی باقاعدہ اچھی طرح سے سگنیفیکنٹ بارش ہے وہ کل سے امکان ہے کراچی میں. 17، 18 اور 19 کو 2 دن یا 3 دن اس میں اچھی کئی ماڈریٹ بارش ہے، اور کسی جگہ پر ہیوی اسپیل ہے. اور اس کے علاوہ سندھ کے جو دوسرے اضلاع ہیں، نواب شاہ، دادوئی، باڑکانہ، سکھر وغیرہ، وہ تمام اضلاع میں یعنی سینٹرل اور اپر سندھ کے جتنے بھی اضلاع ہیں، اور ایسٹ کی طرف عمر کوٹ اور میر پور خاص، ان تمام ایریاز میں تیز موسلادھار بارش متوقع ہے. اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر پانی وانی جمع ہو سکتے ہیں. 2 سے 3 دن تک مسلسل اسپیل ہے. خاص کر بلوچستان کے جو شمال مشرقی ایریاز ہیں اور مشرقی ایریاز ہیں، اس میں جعفر آباد، نصیر آباد، جل مکسی، اور نیچے آ جائیں تو خوددار کلات اور پہاڑیوں کے ساتھ اتنا بھی علاقہ ہے. ان تمام ایریاز میں تیز ہے بارش کا، اور شیبی علاقوں میں وہی فلیش فلڈنگ اور اننڈیشن کا خدشہ ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سردار سرفراز، بہت شکریہ۔ سردار سرفراز ہمارے ساتھ موجود تھے جی، موسم کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرے تھے۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک۔ ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک، پروگرام کا بالکل آخری حصہ ہے۔ ہم نے سوچا کہ منکی پاکس کے حوالے سے بات کی جائے، اور اس کے حوالے سے کچھ دنوں سے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بھی منکی پاکس وائرس کے جو پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے جی دنیا بھر میں جو منکی پاکس ہے اس کے بڑھتے کیسز کے پھیلاؤ کے بعد بارڈر ہیلتھ سروسز کو الرٹ جاری کر دیا ہے، اور اس الرٹ کے مطابق NCOC کے حکام نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے جو پاکستان آنے والے مسافر ہیں ان کی نگرانی کی جائے گی، چیک کیا جائے گا، اور خصوصی وارڈز میں ان کو کوارنٹین کیا جائے گا۔ منکی پاکس کیا ہے، اس وائرس کے پھیلنے کے حوالے سے کیسے پھیلتا ہے، کیا ٹریٹیبل ہے، اور خدا نخواستہ جس طرح سے ہم اس کے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں اس میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے تاکہ یہ معاملہ مزید خراب نہ ہو۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر زہرا فیاض موجود ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں انفیکشس ڈیزیز ڈپارٹمنٹ، انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر زہرا، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر زہرا، سب سے پہلے تو ہمیں منکی پاکس کے حوالے سے بتائیں، یہ کیا ہے، کیسے پھیلتا ہے؟ منکی پاکس بیسکلی جس طرح آپ نے بتا دیا وائرس، یہ ایک وائرل النس ہے، یا آپ اس کو انفیکشس ڈیزیز یا معتدی امراض ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور وہ وہی وائرس ہے جس سے اسمال پاکس یا کاؤ پاکس جس گروپ سے بلانگ کرتا ہے، تو یہ بھی اسی گروپ سے بلانگ کرتا ہے، تو وہ وائرس جو ہے یہ کاز کرتا ہے منکی پاکس۔ اچھا، اب یہ اس کے جو ٹوٹل کیسز ابھی تک ورلڈ میں ہم دیکھ چکے ہیں اب تک وہ ہیں تقریباً 99,000 پلس۔ اچھا۔ اور پاکستان کے اندر جب سے اس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا آؤٹ بریک، تب سے لے کے اب تک تقریباً 11 کیسز تھے اور 1 ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے۔ تو پاکستان میں اس کا اس طرح سے مطلب کہ خدشہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اب دوبارہ سے اس کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی اس لیے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ جو وائرس ہوتا ہے یہ کافی خطرناک ہے، تو اس وجہ سے اگر ایک بھی کیس ہو جائے تو اس کو ہم آؤٹ بریک بیسیکلی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ تو ابھی کرنٹلی پنجاب میں ہمارے پاس کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا آج تک، لیکن مردان میں ایک جو نیوز میں کافی سرکولیٹ ہو رہا ہے ٹریولر کا ایک جو ہے، تو وہ کیس سعودی عرب سے جی ہاں جی، تو اس میں زیادہ دھیان ہم نے یہی رکھنا ہوتا ہے جو ٹریولرز ہیں ان کی اسکریننگ ہو، یا جو ڈپورٹیز ہوتے ہیں ان کو آپ نے سرویلنس کے اندر جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے۔ اچھا ڈاکٹر زہرا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھیلتا کیسے ہے؟ جیسے یہ کیا یہ ٹچ سے ہوتا ہے، کس طرح سے اس کا وائرس چونکہ آپ کہہ رہی ہیں، اور اس کے بعد کیا اس کی جو سنگینی ہے وہ بہت زیادہ ہے، یا اس کو اگر ٹائملی مانیٹر کیا جائے، کنٹرول کیا جائے تو اٹس ناٹ دیٹ الارمنگ؟ اچھا، اس کی یہ پہلے تو یہ وائرس جو ہے سب سے پہلے منکیز میں تشخیص ہوئی تھی اس کی، جس کا نام منکی پاکس رکھ دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی جو کیسز تھے وہ اینیمل سے ہیومن ٹرانسمیشن کے تھے، لیکن 2022 میں جو ہے وہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہمارے سامنے جو ہے وہ پہلی دفعہ آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اینیمل سے یہ نہیں پھیلتا، یہ زونوسس بھی ہے، جانوروں سے ہی پھیلنے والی بیماری ہے بیسکلی، لیکن اب انسانوں میں بھی اس کی تشخیص جو ہے وہ مطلب انسانوں میں بھی یہ پھیل رہا ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہے یا اینیمل ٹو ہیومن ہے، تو جو اینیمل ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہے اس میں ہمیں ایگزیکٹ ریزروائر نہیں پتا کہ یہ منکی سے آ رہا ہے یا کس سے آ رہا ہے، لیکن روڈینٹس وغیرہ جو ہیں، اسکوئرلس، جنگلی اسکوئرلس وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ان سے یہ زیادہ تر پھیلتا ہے، اور ان کو بھی اگر وہ انفیکٹڈ ہیں یا ان کا میٹ آپ نے کھایا تو اس طرح سے۔ اور ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن از لائک تھرو فزیکل کانٹیکٹ، اور اس میں بھی فیس ٹو فیس کانٹیکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں کم فاصلے پہ تو اس سے بھی یہ پھیل جائے گا۔ اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے، ماؤتھ ٹو اسکن کانٹیکٹ ہے، اور سیکشول یا فزیکل کانٹیکٹ جو ہے وہ اس کے میجر کاسز ہیں جو اس کے اسپریڈ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ یہ جو اسمال پاکس ہے یا چکن پاکس ہے جو ہمیں بچپن میں بچوں کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ضرور ہوتی ہے، اسی کی ایک ماڈیفائڈ فارم آپ کہہ رہی ہیں کہ ایوالو ہوا ہے وائرس، تو کیا اس کے جو سمپٹمز بھی وہی والے ہیں یا اس کا ٹریٹمنٹ بھی وہی والا ہے یا اس میں ٹریٹمنٹ بھی مختلف ہے؟ اصل میں ہوتا ہے یہ وائرل النسز جتنی بھی ہیں ان کے سمپٹمز مور اور لیس ایک طرح کے ہوتے ہیں، تو فلو لائک سمپٹمز ہی ہیں اس کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کی 2 سٹیجز ہوتی ہیں کیونکہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ 1 to 21 ڈیز ہوتا ہے۔ انکیوبیشن پیریڈ وہ پیریڈ ہے جس میں وائرس باڈی میں آ کے اور پھر سمٹمز دکھاتا ہے جی، تو یہ 1 دن سے لے کے 21 دن کے درمیان کبھی بھی سمٹمز آ سکتے ہیں، 2 سٹیجز میں آتے ہیں۔
पहली स्टेज जो होती है उसको प्रोड्रोम बोलते हैं या फीवर की स्टेज होती ठीक है, है। वो 1 to 4 डेज़ लास्ट करती है, वही अलार्मिंग होती है। और उसके साथ साथ आपको लिम्फेडिनोपैथी, बॉडी एक्स, फिटीग, जो वायरल इलनेसेस के सिम्टम्स होते हैं वो फेज़ जब गुजरती है तो उसके बाद आपकी स्किन के रैश वाली फेज़ स्टार्ट होती है, जो फेस से स्टार्ट होता है और फिर पूरी बॉडी पे फैलता है। बिल्कुल ठीक है। अब ये उसका रैश जो बाकी रैशेस से आप डिस्टिंग्विश ऐसे करेंगे कि इसकी मल्टी स्टेजेस होती हैं, ये मुख्तलिफ मरहलों से गुजरता है ये, और जब तक वो मरहले पूरे होके और जल्द की एक नई लेयर नहीं आ जाती तब तक ये इन्फेक्शियस होता है। ठीक है। तो बेसिकली 1 से 21 दिन में अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे तो इन्फेक्शियस नहीं है, लेकिन जैसे ही सिम्टम्स आए हैं, फीवर भी हुआ है, तो आइसोलेट कर लेना पेशेंट ने अपने ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि जैसे हम सऊदी अरब वाले केस की बात करें कि मर्दान में वो आया, अगर किसी का कोई आ रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, तो अगर उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जेट लैग है, उसकी वजह से ये सिम्टम्स बहुत नॉर्मल होते हैं कि लोगों को फ्लू या टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है, तो अब क्या इसको भी हमें क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है? जी, उसमें ये है कि आपने इसके अंदर ना हाल ही क्लिनिकली नहीं देखना होता, आपने इसको एपिडेमियोलॉजी एक होती है उसके साथ भी लिंक करना होता है कि पीछे कोई हिस्ट्री ट्रैवल की है या वो किस कंट्री से आ रहा है या कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है इसके अंदर पूरी। तो वो जब चीज़ें हम मिलाते हैं तो उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि ये मंकी पॉक्स की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है। और पूरे लास्ट ईयर भी जब ये आया था तो बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज, सिविल एविएशन अथॉरिटी, सबको अलर्ट चले गए थे और एक इन्वेस्टिगेशन फॉर्म बन गया था जो कि फिल हो जाता है। तो टेम्परेचर की स्क्रीनिंग, अब अगर इसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है तो टेम्परेचर की बेसिस पे स्क्रीनिंग जो है वो होगी डेफिनेटली। और अच्छा, अभी आपने खुद कहा, जैसे हम आपने कहा कि लास्ट ईयर जब ये स्ट्रेन आया था इस वायरस का तो इतना ज़्यादा लीथल या उस तरह का नहीं था, ख़तरनाक नहीं था, बट हमने कोविड के केस में देखा था कि जैसे जैसे उसका वायरस इवॉल्व हो रहा था, म्यूटेट हो रहा था, तो वो वर्स्ट हो रहा था। तो क्या खुदा ना खास्ता अब ये दोबारा से हमें जो अलर्ट आया है इस हवाले से और खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्या ये वायरस म्यूटेट हुआ है? म्यूटेशंस तो नहीं, इसके ना 2 क्लैड्स होते हैं, जैसे कह लें 2 टाइप्स हैं, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। जो लास्ट ईयर हमने केसेस देखे थे वो टाइप 2 वाले थे, वो इतने स्वेयर नहीं होते, उनकी फेटेलिटी या मोर्टेलिटी जो है वो तकरीबन 1% है, यानी कि 100 लोगों के अंदर एक इंसान जो है वो मुतासर होगा और डेथ हो सकती है उसकी। लेकिन अब जो क्लैड है ये इसलिए अलार्मिंग है क्योंकि ये ख़तरनाक है और इसकी 4% है जो है वो इसके अंदर है, यानी कि हर 10वें इंसान में से जो है वो 4 लोग जो है उनको ये मुतासर कर सकता है और डेथ जो है 1 in 10 इसकी जो है। तो इस लिहाज से ये ख़तरनाक है। बहरहाल ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, अगर ये टाइम से डायग्नोज हो जाए, आइसोलेट हो जाए, आप इसमें सपोर्टिव केयर प्रोवाइड कर दें तो इसकी रिमिशन जो है वो हो जाती है, कोई इसमें इतना मसला नहीं है क्योंकि पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन भी उस तरह से नहीं है अनलेस आपका फिजिकल कांटेक्ट ना हो। ठीक है। और क्या इसका जो हमने अब ज़ाहिर है देखा है, पहले भी इसका स्ट्रेन जैसे आया था और इसकी मेडिकेशन या सारी चीज़ें हमने रिसर्च बेस कुछ किया है या हम उसको सिर्फ क्योर करने के लिए अपने तौर पे मेडिसिन? देखिए, अब एक तो इसमें हो गई ना सपोर्टिव केयर, क्योंकि पाकिस्तान में अभी हमारे पास ना दवाइयाँ अवेलेबल हैं ना ही वैक्सीन अवेलेबल। अच्छा, नहीं है। वैक्सीन मौजूद है, दवाई भी मौजूद है जिसकी रिक्विजिशन भेजी गई थी लास्ट उसमें, लेकिन क्योंकि वैक्सीन बहुत लिमिटेड है ओवरऑल द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो सिर्फ उन जगहों पे यूज़ होती है जहाँ हाई रिस्क ग्रुप्स हैं और पाकिस्तान में भी वो उन्हीं लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जो हाई रिस्क हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो ज़्यादा जिनका इंटरेक्शन है इस वायरस के साथ, जो लैब वगैरह में काम करें। तो फिलहाल हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और एंटीवायरल्स भी नहीं है, तो हमें इसको जो है वो सपोर्टिव केयर के ऊपर जो है वो मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, आपने वैक्सीन के हवाले से बात की, बच्चों का जब उनकी बर्थ के बाद सारा जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इनकी वैक्सीन होती हैं, क्या वो असर होगी मॉन्की पॉक्स के अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स तो देखिए इरेडिकेट हो चुका है, वो तो जो लोग 1960 से पहले जो हो गए इम्यून उससे हो गए, उन लोगों में थोड़ी सी इम्यूनिटी मौजूद होगी फॉर मंकी पॉक्स एज वेल। और जहाँ तक बच्चों की बात रही तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन का जो है वो इतना उसमें नहीं है क्योंकि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इसके अंदर इफेक्टिव होती है और वो भी इस तरह से नहीं कि बिल्कुल ही वो आपको 100% कर देगी, हाँ, लेकिन वो आपके सिम्टम्स को जरूर रिजॉल्व करती है क्योंकि जो मंकी पॉक्स की अपनी वैक्सीन है ना वो बहुत कम है। तो वो हाई रिस्क लोगों के लिए उन्होंने रखी होती है, बच्चों के स्केड्यूल में वो ऐसा शामिल नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ज़ारा, अभी जैसे हमने कोविड के दौरान देखा था कि जब भी कोविड को लेकर पूरी दुनिया के अंदर अलार्म, अलर्ट, सारी चीज़ें एक्टिव हुई थी और लोगों को बताया गया था कि बहुत मेजर एक हेल्थ इशू है और फिर वो साबित भी हुआ था कि ये हेल्थ इशू है, लेकिन जब हमने बर्ड फ्लू देखा या इस तरह की कोई भी डिजीज़ देखी तो ज़ाहिर एक बहुत जो मेजर थ्रेट ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन
فارچونیٹلی وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. کیا ہم اس مونکی پاکس کے کیس میں بھی ایکسپیکٹ کریں کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی اتنا زیادہ الارمنگ نہیں ہے جتنا ہم نے کووڈ کے ٹائم پہ چیلنجنگ رہا تھا ہمارے لیے؟ اس میں ہمیں فائدہ کووڈ کا تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ ہم لوگ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہو گئے ہیں اور ویسے بھی میڈیکلی طور پہ بھی. تو جب 2022 میں ہی اس کے کیسز آنا اسٹارٹ ہوئے تھے منکی پاکس سے اور 23 میں پاکستان میں بھی تشخیص ہوئی تو ساری پریپریشنز جو ہیں وہ ہو چکی تھیں. ہر چیز یعنی کہ ٹریننگز ہو چکی ہیں سب کی, تو ایوری ون از پریپیئرڈ ٹو فائٹ دس اف اٹ ایور ہیپنس. تو اس لیے یہ اتنا بڑا خطرہ اس کا لاحق نہیں ہوگا. اور دوسرا کمیونیکیبلٹی اتنی نہیں ہے, یہ ایک فائدے کی چیز ہے. اور آپ ایزیلی اس کی تشخیص کر سکتے ہیں, اسکریننگ اویلیبل ہے, ٹیسٹنگ اویلیبل ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں. کووڈ میں تو ابھی ہم ایکسپلور کر رہے تھے وائرس کو بھی, ٹیسٹنگ کو بھی, ہر چیز ہمیں سمجھ ہی نہیں, ہم تو بک لا گئے تھے. ایگزیکٹلی. اب یہ ہے کہ یہ پہلے ایگزسٹ کرتی تھی ڈیزیز, لیکن یہ پھر ختم ہو گئی اور پھر یہ دوبارہ سے ری ایمرج ہوئی. تو اس لیے اس کا وہ اتنا ایشو نہیں ہے. مطلب پریپریشنز ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کی بھی, کنٹریز کی بھی, اور سب کچھ یعنی کہ ان لائن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے جیسے خود بھی ایئرپورٹس کے اوپر کہا کہ سول ایویشن ہو یا دیگر ادارے ہوں وہ کوارڈینیشن میں رہتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں. کیا پروسیس ہونا چاہیے اور کیا ابھی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس کو مزید بہتر کر لیں تاکہ یہ چیزیں خدا نہ خواستہ آؤٹ بریک کی طرف نہ جائیں؟ اصل میں یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ بارڈر ہیلتھ سروسز کا بہت اس کے اندر رول ہے, کیونکہ زیادہ ہم اس کو ٹریولرز کے اندر ہی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو بارڈر ہیلتھ سروسز اور سول ایویشن اتھارٹی دے آر آن لائن کہ اگر کوئی منکی پاکس کا کیس وہ سسپیکٹ کرتے ہیں یا کوئی ٹریول کر رہا ہے تو اس کو بالکل جو ٹرانسپورٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ نارمل لوگوں سے علیحدہ ہے. ایپرن میں اس کو اتارتے ہیں اور وہ پورا ایک یعنی کہ پروسیجر ہے جس کو فالو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ریسکیو 1122 بہت امپورٹنٹ رول اس میں پلے کری ہے کہ جو سیمپل کی ٹرانسمیشن ہے اور پیشنٹ کا سارا ہے وہ ریسکیو دیکھ رہی ہے, اور اس کے سینٹرز بھی اسٹیبلش ہو چکے ہیں, لیبس کے بھی, ہاسپٹلس کے بھی. تو ایک میکینزم پورا ڈرائیوڈ ہے آلریڈی, اس کی جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس میں اتنا ہمیں ایشو نہیں, پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم عوام, ہمیں کووڈ کے بعد اتنا ورسٹ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ہم ہر بار چھوٹی سی چیز کے لیے پینک ہو جاتے ہیں. ان دا اینڈ مجھے ڈاکٹر زہرا یہ بتائیں کہ ہم احتیاط کیا کر سکتے ہیں اگر ہمیں اپنے ارد گرد کچھ اس طرح کے سمٹمز لگتے ہیں؟ چونکہ آپ نے کہا کہ شکر الحمدللہ پنجاب کے اندر ابھی ایسا نہیں ہے, صرف مردان میں کیس رپورٹ ہوا ہے, لیکن احتیاطی تدابیر تو ہمیں اختیار کرنی ہے. جی, احتیاطی تدابیر میں یہی ہے کہ جو کووڈ کے اندر ہمیں پریکٹس ہو گئی ہے, اب شکر ہے ہم سینسٹائز ہو گئے ہیں اس کے لیے, تو زیادہ وہی پریکٹسز ہیں کہ ماسک پہننا ہے آپ نے, N95 پریفریبلی, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈراپلیٹ سے بھی انفیکٹ ہوتا ہے. ہاتھ دھونے ہیں آپ نے کنٹینیوسلی, اور اگر آپ کو لگے کہ آپ میں فیور یا کوئی ایسا سمٹم ہے, کیونکہ اب ایک چل تو رہی ہے چیز, تو فوراً سے آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس فیسلٹی موجود ہے. اگر نہیں موجود تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کو ہو گیا منکی پاکس, لیجنز بھی آ گئی ہیں, تو آپ اپنی لیجنز کو کورڈ رکھیں, ماسک پہنیں, دوسروں سے فاصلہ رکھیں. گھر میں کوئی پیٹس ہیں تو ان کے ساتھ انٹریکٹ نہ کریں, کیونکہ پیٹس کے تھرو بھی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے, ابھی ہمیں نہیں پتا. تو یہ بیسک احتیاط ہیں. کوئی واش روم, کوئی سرفیسز یوز کریں, انہیں ڈس انفیکٹ کریں, تو اور ایک دوسرے سے فاصلہ مینٹین رکھیں. بس یہ اس کی بیسک جو ہے وہ پریکاشنز ہیں. اور ٹھیک ہے, ہیلتھ کا ایک سروس پرووائڈ کرتی ہے 10333 نمبر, اگر کوئی ایشو ہو تو اس پہ 10333 نمبر. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر زہرا, بہت شکریہ. ڈاکٹر زہرا فیاض ہمارے ساتھ موجود تھی جی, مونکی پاکس کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ اتنا کوئی خطرہ نہیں ہے, بٹ اسٹل اگر یہ الرٹس جاری کیے گئے ہیں, دنیا اگر اس سے نبٹ رہی ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے اور اپنے طور پہ احتیاط کرنی چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی اب منڈے کو, لیکن کل اور پرسوں آپ ہمارا بیسٹ آف دیکھ سکتے ہیں. منڈے تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ.